بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، معزز بھائی اور دوستو عزیزو، اللہ نے قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے بھائی جو حضرات یہاں کھڑے ہیں اگر وہ بات کرنا ہے تو باہر تشریف لے جائیں یا بیان میں آ جائیں اندر۔ پلیز گو آؤٹ سائڈ اور کم ہیئر اینڈ سٹ ہیئر۔ اللہ نے تلاوت قرآن سے پہلے ہم تمام کو تعوذ پڑھنے کا حکم دیا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ یہ حکم اللہ نے کیوں ہم کو دیا؟ اس لیے کہ یہ قرآن میں ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان مردود سے بچنے کی۔ اور اس کے لیے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ اس کا ہوتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ دشمن ہمارے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ظاہری دشمن ہے، تو ظاہری دشمن سے مقابلہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ سامنے ہے آپ کے، لیکن ایک چھپا ہوا جو دشمن ہوتا ہے اس سے مقابلہ کرنا بہت مشکل۔ اور شیطان چھپا ہوا دشمن، پھر طاقتور دشمن، ایسا طاقتور دشمن ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں چلے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جب زلیخا نے آپ کو جس کام کے لیے بلایا وہ غلط کام تھا، تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ بہت بڑی چیز۔ افلاطون ایک بہت بڑا عقل مند گزرا ہے، اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ اگر اللہ جل شانہ پورے آسمان کو کمان بنا دے اور مصیبتوں کو تیر بنا دے، ایرو بنا دے، اور دنیا میں تیر اور ایرو برسانا شروع کر دے، تو بچنے کی کوئی شکل ہے؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ اس لیے کہ جہاں جائیں گے آسمان ہے، بہرحال مصیبت تو برسنے ہی والی، تو بچنے کی کیا شکل ہو سکتی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا ہاں ایک شکل ہے، اور وہ شکل ہے کہ تیر چلانے والے کے پڑوس میں آ جاؤ، اس کے ساتھ آ جاؤ، اگر اس کی گود میں اور اس کے قریب آ گئے تو حفاظت ہو جائے۔ افلاطون نے کہا کہ یہ جواب نبی ہی دے سکتا ہے، کوئی عقل مند نہیں دے سکتا، یہ نبی ہی کا جواب ہوگا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں چلے جانا، اور جب اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری حفاظت ہو۔ اس لیے ہم کو کہا کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ پڑھو۔ فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ کبھی کبھی ہمارا قرآن ہم کو ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے، میری قرات اچھی ہے، میرا پڑھنا بڑا اچھا ہے، یا میں بہت پڑھتا ہوں۔ ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریاکاری سے بچ جاؤ، خلوت میں جتنی بھی تم عبادت کرو گے، تنہائیوں میں جتنی عبادت کرو گے، اللہ تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، تمہاری پیشانی سے وہ ظاہر کر دے گا۔
اعلان کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں اتنی عبادت کر رہا ہوں۔ فرمایا خالق و مالک جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے ہمیں کہ یہ میرے لیے عبادت کر رہا ہے۔ فرمایا تمہاری پیشانی سے، تمہاری پیشانی پر وہ چمک پیدا کر دے۔ صحابہ کے باب میں آیا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیاں سجدوں کے آثار سے چمکتی۔ انہوں نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ ہم خلوت میں اتنے سجدے کرتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے۔ حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ، اب آپ لوگوں نے تو کیا دیکھے ہوں گے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عجیب و غریب اس زمانے کا ولی گزرا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں قطب گزرا ہے۔ اس عاجز کے حضرت کے ساتھ سفر بھی رہے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے ایک مسئلہ بڑا عجیب مستنبط فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک اجتماعی کام ہوتا ہے، ایک انفرادی کام ہوتا ہے۔ فرمایا صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کبھی وہ رکوع میں کبھی وہ سجدے میں۔ فرمایا بہت سے لوگ سب کچھ اجتماعی کام ہی کو سمجھا کرتے ہیں، اجتماعی کام کرو لیکن اپنے انفرادی کاموں کو خوب کیا کرو، اپنی انفرادی نمازیں پڑھا کرو، اپنی انفرادی تلاوت کیا کرو، اپنی انفرادی عبادتیں کیا کرو۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے میرے محبوب دن بھر آپ تبلیغ میں مشغول رہتے ہیں، ہمارے لیے رات کا وقت نکال کر خلوتوں میں انفرادی عبادت کیجیے۔ تو اجتماعی کام اپنی جگہ، لیکن ہماری انفرادی عبادتیں خوب ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت مجمع ہی میں ہم بیٹھے رہیں، یہ نہیں، ہماری انفرادی عبادت۔ صحابہ کی انفرادی عبادت کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ تراہم رکعا سجدا، اگر تو ان کو دیکھے تو کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی پیشانیاں سجدوں کے آثار سے چمکتی۔ تو اخلاص وہ چیز ہے کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود ہی اس کو بول دیتا ہے۔ بہرحال کبھی تلاوت قرآن سے ریاکاری ہو سکتی ہے، شہرت ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ پڑھو۔ اعوذ کا پڑھنا سنت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ اعوذ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جگہ جگہ۔ آپ صبح کی شام کی جو دعائیں پڑھتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی جو دعائیں پڑھتے ہیں، ان دعاؤں کے اندر آپ دیکھ لیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، انی اعوذ بک من الہم والغم، اعوذ بک من العجز والقصر، اعوذ بک من الجبن والبخل، اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم انی، ایک دعا عجیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من سیء الاسقام، اے اللہ بری بیماریوں سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ ایک میں آپ نے فرمایا من سوء الکبر، اے اللہ بہت بڑھاپا آ جائے اس سے، یعنی ایسا بڑھاپا جس میں میں محتاج بن جاؤں، کسی کام کا نہ۔ اور بہت سارے میرے جوان ہیں اور اعتقاب میں بھی میرے ساتھی ہے، میں ان سے کہتا ہوں جوانی ہے اللہ کو یاد کر، خدا پاک کی قسم حدیث شریف میں ہے کہ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی میں اللہ کو یاد کر لو، بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ کو ایک مرتبہ میں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھا رہا تھا، حضرت نے بیٹھ کر نماز پڑھی، کیونکہ معذوری بڑھاپا، اور میں نے کھڑے ہو کر پڑھائی۔ نماز کے بعد مجھے نہ معلوم دل پر حضرت کے کیا آیا، حضرت نے فرمایا حنیف جو کرنا ہو جوانی میں کر لو، ہم آج سجدوں کے محتاج ہو چکے، زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو شبابک قبل حرمک، یہ حضور بھی کہہ کر گئے، تمہاری جوانی کو غنیمت سمجھو تمہارے بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی ہے اللہ کو خوب یاد کر لو، کل کو ہم بڑھاپے میں چاہیں گے تو بھی نہیں کر پائیں۔ اب فرمایا کہ تمہاری جو ہے فرصت کو وفراغک قبل شغلک،
فرصت کو غنیمت سمجھ کر اللہ کو یاد کر. فرصت ہے، ابھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، فرصت ہے آپ، یا ویسے ہی آخری عشرہ تم نے خالی کیا ہے، فرصت ہے. مشغولیت کے آنے سے پہلے اللہ کو یاد کر. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت سے پہلے اپنی حیات کو غنیمت سمجھو اور اس میں کچھ کر لو. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. تو اپنی جوانی میں کچھ کر لو. اور وہ جوان جس نے جوانی میں اللہ کو یاد کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کا نبی کہتا ہے کہ وہ قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا. شاب النشا فی عبادت اللہ تعالی، وہ جوان جس نے اپنی جوانی میں اللہ کو یاد کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ اپنے عرش کے سائے میں اس کو رکھیں گے جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. حالات بڑے سخت ہوں گے تو اس پر اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے. بہرحال ہمیں چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نبی علیہ السلام نے جگہ جگہ پڑھا اور بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگے. اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت و سقرات الموت. اللہ سقرات موت سے پناہ چاہتا ہوں، موت کی گھبراہٹ سے پناہ چاہتا ہوں، عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں، تیری پکڑ سے پناہ چاہتا ہوں، جہنم سے پناہ چاہتا ہوں. اور شیطان ہر جگہ ہمیں جو ہے تباہ و برباد کرتا ہے، ہر جگہ تباہ و برباد کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھو. کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر. حضور فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے کرو گے اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں برکت نہیں ہوتی. تلاوت قرآن بھی بہت اہم کام ہے، اس کو بسم اللہ سے شروع کریں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جگہ جگہ بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب. مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا فرمایا؟ پہلے بسم اللہ پڑھ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت. ہے نا؟ یاد کرو گے نا، پڑھو گے، پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے. تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اپنی زندگی عمل پر لاؤ. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ فرمایا گلے خوشبوئے در حمام روزے. دیکھو بہت پیاری بات. گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید بدست محبوبم بدستم. فرمایا میں حمام خانے میں باتھ روم میں گیا تو مجھے خوشبودار مٹی مل گئی، خوشبودار مٹی. رسید بدست محبوب بدستم، جو محبوب کے ہاتھ سے آئی ہوئی تھی. تو وہ پوچھ رہا ہے جس کے ہاتھ میں مٹی آئی، وہ کہہ رہا ہے بدو گفتم کہ تو مشکی او امبری. میں نے اس سے کہا کہ تو مشک ہے یا امبر ہے، بہت خوشبو آ رہی ہے تجھ سے. بدو گفتم کہ مشکی او امبری کہ از بوئے خوشبوئے تو من مستم، کہ میں تیری خوشبو سے بہت مست ہو رہا ہوں. کیا خوشبو ہے تیری. بگفتہ من گلے نادان ہستم، بگفتہ من گلے نادان ہستم. فرمایا میں تو ایک معمولی قسم کی مٹی ہوں، ولیکن مدت با گل نشینم، لیکن ایک لمبی مدت تک پھول کے ساتھ رہی. ولیکن مدت با گل نشینم، ایک مدت تک میں گل کے ساتھ رہی. جمال ہم نشیں درمن اثر کرد، وگرنہ من آنم خاکم کے من دانم. میرے دوست پھول کی خوشبو مجھ میں آ گئی، ورنہ میں تو حقیر و فقیر ایک مٹی ہوں. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو کہہ کر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، یا تو اللہ کی محبت اللہ کی یادوں سے پیدا ہوتی ہے، یا اللہ کی محبت اللہ والوں کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے. ہمارے رائے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی سائل نے مجلس میں سوال کیا کہ حضرت اللہ کی محبت وہابی ہے یا کسبی؟ وہابی کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے
ڈال دی گئی محبت، اس کو کہتے ہیں وہابی۔ اور کسبی کا معنی ہوتا ہے محنت کرنا، اور محنت کے ذریعے سے اللہ کی محبت کو لینا۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ کی محبت دو چیزوں سے پیدا ہوتی اور وہ کسبی ہے۔ فرمایا ایک اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت۔ دیکھو یہی شعر ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا کہ ایک مٹی جو بے خوشبو کی ہے وہ پھول کے ساتھ بیٹھی تو جمال ہم نشیں درمن اثر کر، اس پھول کی خوشبو مجھ میں آ گئی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ صالحین کی صحبت میں رہیں اور اللہ کی محبت پیدا نہ ہو نہیں سکتا۔ اور دوسرا اللہ کا ذکر، فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر۔ اور پھر حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے اس پر فرمایا کہ ہم یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ تو وہابی چیزیں ہیں، باقی اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے یہ دو طریق اختیار کرنے پڑیں گے، اللہ والوں کی صحبت اور کثرت ذکر۔ اور اس کے بعد ایک بات اور ارشاد فرمائی، حضرت نے فرمایا ہم نبی سے بہت دور ہو چکے ہیں، زمانہ بہت گزر چکا ہے اور ہم نبی سے بہت دور ہو چکے ہیں اور اب کوئی نبی آنے والا ہے نہیں، اس لیے ہمارے بزرگوں نے اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے ذکر کے ان طریق کو جاری کیا تاکہ اللہ کے بندے ان طریق پر ذکر کر کے اس کا ورد کر کے اللہ کی محبت کو حاصل کریں۔ یہ ہے ذکر کا فائدہ۔ یہ جو ہم صبح اللہ اللہ کرتے ہیں نا، یہ جو لا الہ الا اللہ کرتے ہیں، یہ جو ذکر کرتے ہیں، یہ اس کا فائدہ ہے کہ ہم دور نبوت سے بہت دور ہو چکے اور کوئی نبی اب آنے والا ہے نہیں، تو اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے ہم اس کا تذکرہ بہت کرتے ہیں، اس کا ذکر بہت کرتے ہیں، اور جتنا ذکر کریں گے اتنی زیادہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ دنیا میں آپ کا ذکر، ہم فون پر کبھی کسی کا فون آتا ہے تو ہم کیا کہتے؟ ابھی آپ ہی کا خیال آ رہا تھا۔ کسی کا فون آتا ہے تو ہم کہتے ابھی آپ ہی کا خیال آ رہا تھا، ابھی میں آپ ہی کو فون کرنے والا تھا۔ بھئی یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ سامنے والے کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو۔ بس اللہ بھی کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرتے ہو نا تو پھر میں تمہیں یاد۔ اسی لیے بعض بزرگوں کے باب میں لکھا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ یاد کرتا ہے اس کا تمہیں پتہ چلتا ہے؟ فرمایا بالکل پتہ چلتا ہے کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ فرمایا کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب ذکر کا داعیہ پیدا ہو، تلاوت قرآن کا داعیہ، اللہ اللہ کرنے کا داعیہ جب دل میں پیدا ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ مجھے یاد کر رہا ہے، اسی لیے دل میں جذبات پیدا ہو، اسی لیے دل میں داعیے پیدا ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ اللہ کرنے کی بنیاد پر اللہ کی محبتیں دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا ذکر ہے، اس سے قرآن کی ابتدا کی جائیں، کاموں کی ابتدا کی جائیں۔ فرمایا مسجد میں داخل ہو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے نکلو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ جگہ جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، استنجا خانے میں جا رہے تو وہاں بھی ہم کو یہ کہا گیا۔ بلکہ یہی نہیں، ہمارے آخری لمحات ہے، آخری ہمارے لمحات ہے، اب ہم کو قبر میں رکھا جا رہا ہے تو وہاں بھی ہمیں نبی نے بتایا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، وہاں بھی بسم اللہ، وہاں بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کو رکھو۔ علامہ رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے شروع میں بھی بسم اللہ۔ کیوں؟ فرمایا پانی ڈالنے سے میرے ظاہری اعضاء پاک ہوں گے لیکن اندر جو گندا ہو چکا ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے ذکر کے بغیر۔ تو بسم اللہ جب کریں گے تو رازی فرماتے ہیں کہ اندر بھی صاف اور پانی ڈالنے سے باہر بھی صاف، اور جب دونوں صاف ہوتے ہیں نا تب اعضاء سے گناہ نکلتے ہیں، اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھی اور نیت نہیں کی وضو کی تو پھر اعضاء سے جو پانی نکلتا ہے، جو حدیث میں آیا ہے کہ اس سے گناہ نکلتے ہیں
وہ گناہ نکلنے والے نہیں ہیں. اس لیے پہلے بسم اللہ پڑھو اور نیت کرو اور اس کے بعد وضو شروع کرو. غسل کرتے ہو تو یہی طریق، بسم اللہ پڑھو، نیت کرو اور پھر اپنا غسل شروع کرو. اگر یہ کام کریں گے تو پانی سے ظاہر صاف ہوا اور بسم اللہ کے ذریعے سے ہمارا باطن صاف ہو جاتا ہے. اور رازی نے ایک نقطہ تفسیر کے شروع میں اور لکھا، فرمایا پہلے اعوذ پڑھنا ہے پھر بسم اللہ پڑھنا ہے. اس میں فائدہ کیا ہے؟ اعوذ کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تیرے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے جو شیطان سے بچا سکے، یعنی ساری طاقت تیری ہی ہے. اور بسم اللہ کے اندر اللہ کا اقرار ہم کر رہے ہیں. فرمایا اگر اعوذ اور بسم اللہ کو ملایا جائے تو لا الہ الا اللہ بن جاتا ہے. لا الہ غیر اللہ کی نفی، اعوذ کے اندر غیر اللہ کی نفی، کوئی نہیں ہے تیرے علاوہ، تیری ہی ذات ہے. تو لا الہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہے اور الا اللہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ موت سے پہلے بھی ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کہا گیا اور قرآن کی تلاوت سے پہلے بھی لا الہ الا اللہ کہا. یہ جو اعوذ اور بسم اللہ ہے یہ حقیقت میں لا الہ الا اللہ سے ہم قرآن کریم کو شروع کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو ہر وقت اس کا استحضار رہیں. قرآن کے شروع میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بہت سی جگہوں پر جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے شیطان سے پناہ، اللہ کی پناہ مانگی جائے شیطان سے بچنے کے لیے، اور ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے. بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے کاموں میں برکت ہوتی ہے. یہ اللہ کے ذکر ہے ہر کام میں، حتیٰ کہ سواری میں بیٹھ رہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین. وہاں بھی بسم اللہ پڑھنے کو کہا گیا. جگہ جگہ پر ہمیں فرمایا کھانا شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ مجمع میں ہیں تو کوئی صاحب ذرا زور سے بول دے تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے. کوئی صاحب جو ہے ذرا زور سے بول دے تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے. بھول گئے ہیں بسم اللہ اولہ و آخرہ. اور فرمایا جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ اللہ کی تعریف کر لو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اس موقع پر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے بسم اللہ پڑھی جائے. جگہ جگہ پر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں تنبیہ فرمائی، بلکہ ملاقات سے پہلے جو ہمیں بسم اللہ اور دعا تلقین فرمائی، فرمایا اگر اس دعا کے ساتھ کوئی اپنی بیوی سے ملاقات کرے گا اور اس سے اگر حمل ٹھہر گیا تو اللہ بچے کو آگ پیدا ہونے سے بچائے گا. یہ آگ کیا ہے؟ بعض محدثین کہتے ہیں نافرمان بچہ پیدا نہیں ہوگا، وفادار بچہ پیدا ہو. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روحانیت بھی لے کر آئے گا اور جسمانی شفا بھی لے کر آئے گا. اگر دعا پڑھ کے ہم نے اپنی بیوی سے ملاقات کی ہے اور اس حمل سے اگر اس ملاقات سے حمل ٹھہر گیا تو روحانیت یعنی نیک بچہ بھی ہوگا اور دوسری طرف جسمانی صحت بھی ہوگی. یہ بسم اللہ کی برکت ہے. تو بہرحال اسی لیے میں نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور حدیث شریف بھی پڑھی كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ. قرآن کریم کے شروع میں بھی ہے اور جگہوں پر بھی ہے. تعوذ بھی پڑھا جائے اور تسمیہ بھی پڑھا جائے. یہ سب اللہ کے ذکر ہیں اور اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو معمور رکھنا چاہیے، بھرا ہوا رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم تقبل صیامنا قیامنا، تقبل صیامنا وقیامنا. اللہم تقبل
وتقبل صيامنا وقيامنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رحمة.